مکاشفۃ القلوب کے اندر میں نے ایک عجیب سا واقعہ پڑھا، ایک دل دہلا دینے والا واقعہ کہ ایک اللہ والے کا گزر ہوا، شام کا وقت ہے، عصر کا ٹائم ہے، ایک قبرستان میں سے گزر ہوا، اچانک کیا دیکھا، ایک قبر ہے کھل رہی ہے، پھر اس قبر سے گدھے کے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران و پریشان رہ گیا کہ ایسا کون سا گناہ کر کے آیا ہے جس کی وجہ سے زمین بھی اسے برداشت نہیں کر پا رہی۔ فرمایا میں یہ منظر دیکھ کر بڑا حیران و پریشان رہا، آخر ایسا کون سا گناہ کر کے آیا ہے جس کی وجہ سے زمین کے اندر بھی اسے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو قبر ہے کس کی قبر ہے اور اس کا گھر کہاں ہے، معلومات لی۔ پوچھتے پوچھتے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، عورت اندر سے آواز دیتی ہے جی کون؟ انہوں نے پوچھا کہ فلاں قبرستان میں سے میرا گزر ہوا اور فلاں قبر سے گدھے کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ عورت رو کر کہتی ہے اے پوچھنے والے، دراصل جس قبر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ قبر میرے شوہر کی۔ فرماتے ہیں ایسا کون سا گناہ کر کے گیا جس کی وجہ سے قبر کے اندر بھی اسے عذاب اور سزا دی جا رہی ہے، ایسا کون سا گناہ کر کے گیا ہے؟ وہ عورت فرماتی ہے میرا شوہر ہمیشہ شراب پیا کرتا تھا، شراب کے نشے میں دھند رہا کرتا تھا، شام کو جب کام سے واپس آتا، عصر کا ٹائم ہوا کرتا تھا، شراب کے نشے میں دھند ہو کر گھر میں آتا تو اس کی ماں اسے پوچھا کرتی تھی بیٹا شراب کیوں پیتے ہو؟ میرا بیٹا شراب پینا بند کر دے، شراب کیوں پیتا ہے، نشہ کیوں کرتا ہے؟ تو آگے سے وہ جواب دیتا ماں کو کہ ماں جب بھی میں گھر میں آتا ہوں ہمیشہ گدھے جیسے چلانے کی آوازیں نکالتی رہتی ہے، گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، لہذا مجھ سے بات نہ کیا کر۔ ماں سمجھاتی، نشہ کرنے سے منع کرتی، لیکن سامنے سے بیٹا یہی جواب دیتا کہ ماں جب بھی میں گھر آتا ہوں گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، کوئی کام کی بات بھی کر لیا کر۔ فرمایا وقت گزرتا رہا، آخر موت نے گلے لگا لیا، انتقال کر گیا، دفنا دیا گیا۔ جب بھی وہ عصر کا وقت ہوتا ہے، جب بھی عصر کا ٹائم ہوتا ہے، قبر کھلتی ہے، قبر کے اندر سے گدھے کے چلانے جیسی آوازیں آتی ہے، بس یہ اس کا گناہ تھا۔ یارو ماں اگر کسی چیز سے منع کر رہی ہے، والدین اگر کسی چیز سے منع کر رہی ہے، اور یاد رکھیے شراب سے منع کیا جا رہا ہے، یہ شراب یہ وہی شراب ہے جو یزید بھی شرابی پیا کرتا تھا۔ یاد رکھیے یہ شراب ہمیشہ اسلام سے دور کرتی ہے، یہ شراب ہمیشہ مسجد اور قرآن سے دور کرتی ہے، یہی شراب ہمیں نماز اور قرآن سے دور کرتی ہے۔ یہی وہ شراب ہے جو انسان کو والدین کا نافرمان بنا دیتی ہے، یہی وہ شراب ہے جو انسان کو بے حیا بنا دیتی ہے، بدتمیز بنا دیتی ہے۔ یاد رکھیے میرے حسین نے ہمیشہ اسی شراب کے خلاف جنگ لڑی ہے، امام الانبیاء نے ہمیشہ یہی طرز کیا ہے امت کے لوگوں شراب سے دور رہو، اے میری امت کے لوگوں شراب اور نشے سے دور رہو، کیونکہ یہ شراب جب یہ نشہ انسان کر لیتا ہے پھر نہ حلال کا پتہ چلتا ہے نہ حرام کا پتہ چلتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا یہ میری ماں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، رشتوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ یاد رکھیے آج کا پیغام ہے، آج اگر ہم ان باتوں پر توجہ کر کے اپنی زندگی پرسکون لمحے سے گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آؤ سچے پکے میرے محبوب کے غلامی میں آ جائیں، سچے پکے محبوب کے غلام بن جائیں۔ یاد رکھیے جس دن ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ العزیز عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔